مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جو مسلمان دین پہ چل بھی رہے ہیں وہ بھی دین وہ ہے جو ان کے فرقے نے انہیں سکھایا. وہ کس خوش نصیبی کو لے کے بیٹھے ہوئے. وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں, اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو دیوبندی ہیں, اگر اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو وہ اس فرقے میں. اسلام میں کوئی نہیں. اگرچہ یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پیور اسلام پہ یہ نہیں ہے جب تک کہ اپنی کتابوں کو فالو نہیں کرتے. تو ان شارٹ یہ کہ ہمارے نزدیک تو یہ سارے ہی آلموسٹ بدقسمتی ہیں, الا یہ کہ کوئی اللہ کو سیریس لے. دکان کے باہر لکھا ہے قادیانیوں سے لین دین منع ہے. نالے بھی لکھو البتہ چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کے ماننے والوں سے لین دین جائز ہے. لکھو نا, جڑے بنو نا, لکھو. کوئی دنیاوی معاملات آپ معروف طریقے سے کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میرے بھائی. بے حرمتی وہ تو کافر ہے نا, جو مسلمان بے حرمتی کر رہے ہیں. قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بابے نے تو کہا ہے کہ سن فریاد پیران دے پیرا, تو پڑھتا رہ پاویں ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کی جتنی بے حرمتی اور احادیث کی جتنی بے حرمتی مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے کی ہے, کافروں نے تو کی نہیں ہے. قرآن کی جتنی بے حرمتی اور احادیث کی جتنی بے حرمتی مسلمانوں نے اور ان کے علماء نے کی ہے, کافروں نے تو کی نہیں ہے. یہ تو مانتے ہوئے کر رہے ہیں, تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں. جواد نقوی صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ غالی شیعہ قادیانیوں سے بدتر ہیں. انہوں نے اپنے شیعہ کے بارے میں بات کی اور کہا کہ قادیانی تو رسول اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا, ہمارے غالی شیعہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں جب علی اللہ کہتے ہیں, حسین جل جلالہ. اور پھر انہوں نے اگلا ایک جملہ بولا, تسی سنی خوش ہو رہے ہونے, انہوں نے کہا کہ سنی غالی نے نا وہ ساڑھے شیعہ تو بھی گئے گزرے نے, کیونکہ شیعہ تو پھر بھی اللہ والا معاملہ کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں عبد القادر بھی چھپا کے آ جائے, یعنی یہ عبد القادر جیلانی کو اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں. شرک سے بھی اگلی بات ہے. اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اگر کوئی اس سے آنکھیں بند کرے, ہمیں تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. میرے سے بڑا کون سا بریلوی رہا ہے. ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں, عمر نام ہے ان کا, آج بھی انگلینڈ میں. وہ احمد دیداد صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ, انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہوا ہے کرسچینٹی اور اس کے اوپر. وہ پاکستان آئے, یہ کوئی 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتہ ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجدیں ہیں. میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے, اس کے بالکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے, اس طرف اہل حدیث کی ہے, بالکل بیک سائڈ پہ امام بارگاہ ہے, اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت کا ہے. ساری موجود ہے. اس نے کہا میں کمپیریٹیو اسٹڈی کروں ذرا ود ان ریلیجن, کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیا. قادیانی عموماً اپنی عبادت گاہوں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاک یا نجس سمجھتے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان. تو میں ابھی اسلام میں نا تحقیق کروں کہ میں نے کس مکتبہ فکر میں آنا ہے. ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا, وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ہمیں مطلب ایک تو سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے, جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے. اب وہ ریورٹ ہوا تھا, پورا علم حاصل کیا, قرآن پڑھا, کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچا. تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے, میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں. تو اس طرح نا میں مطلب اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں. تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں. انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا. یہ اس نے مجھے خود سنایا. کہتا ہے میں جب اندر ہوا نا, میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, جیسے حنفیوں کو کہانی کرائی گئی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. آپ صرف کوئی مانتے ہیں, وہ کی بھی مانتے ہیں. کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہے, تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے
کہتا نہیں میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے. کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی علیہ السلام کی شان میں جو تھے نا پروفیسیز گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دی قادیانی نے. اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب اچھا. پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے رشیا میں بھی موجود ہے. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے. تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں. یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا. تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا اچھا. پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے. سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو. تو اس نے اشارہ کیا اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے یہ تو ہے ہی مشرک ہے. سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک. تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہے؟ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے. وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے. بڑے اچھے اخلاق ان کے ہوتے ہیں بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں. مرزائی بڑے اچھے اخلاق ان کے ہوتے ہیں بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. بالکل. سندر جہاں سے میں یہ سبق سیکھ کے آئی ہوں 3-4 مہینے پہلے جہاں میری سرجری ہوئی ہے ربوہ میں ایک ہاسپٹل ہے جو وہاں پر فرشتے رہتے ہیں. میں یہ ان کو انسان بھی نہیں کہہ سکتی ہوں. جنرل نوری کے انڈر ہے طاہر کارڈک ہاسپٹل ہے لیکن وہاں اتنی ڈیووشن ہے. ایک مریض کے لیے کتنے بندے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی ڈیووشن ہے آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جنرل صاحب خود ہیں یا یہ ڈاکٹر ہیں یا یہ ان کے ٹیکنیشین ہیں یا یہ ان کے سویپر ہیں. سب ایک طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو یا یہ لیڈی ڈاکٹر ہے یا یہ نرس ہے سب ایک طرح کے کوئی ڈفرنس نہیں کوئی نہیں ہے اور سب اتنی ڈیووشن سے کام کرتے ہیں نیچے سے لے کر اوپر سے لے کر نیچے تک. ہمارے لوگ تو 10-12 بجے تک ہوتے نہیں اگر ہوتے پھر ٹی بریک ہو جاتا ہے پھر لنچ بریک. وہاں میں نے دیکھا اتنے مریض پتہ نہیں 100 روپے یا 300 روپے ان کی فیس ہے ٹوٹل. رات کے 12 کیوں نہ بجیں ان لوگوں نے اٹھنا نہیں ہے جب تک او پی ڈی ختم نہ ہو. بالکل. اتنی ڈیووشن کہاں ہے. اچھا پھر وہ میڈیسن دیتے ہیں وہ ایک ایک چیز خود چیک کرتے ہیں وہ آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں. جب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے آپ کو انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. جیسے میں گئی تھی میں اس لیے نہیں گئی تھی کہ میں اپنی سرجری کرواؤں. ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ میڈم اتنے اچھے لوگ ہیں آپ ایک دفعہ چیک کرائیں. میں نے کہا میں اپنا علاج خود کرتی ہوں 2004 سے یہ مجھے تکلیف ہے. چلو انہوں نے جب میرے لیے اپوائنٹمنٹ لے لی تھی ان کی عزت کے لیے میں چلی گئی. جب میں چلی گئی اور میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے میرے میاں کو کہا کہ جعفر صاحب وہ ٹائم نہیں ہے. اس نے کہا یہ کرواتی ہی نہیں ہے لیکن ہم آپ سے صرف ملاقات کے لیے آپ سے اپوائنٹمنٹ لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. میں اتنی یعنی وہ ہو گئی تھی کہ وہ کنونس ہو گئی تھی ان کی صرف ایٹیٹیوڈ سے ان کے بیہیویئر سے ان کا سارا کچھ دیکھ کے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو مرضی آپ کر لیں. بس انہوں نے آپ کا کانفیڈنس بلڈ کیا نا وہ دکھا کہ وہ سارا کچھ جو ان کا ہے. لیکن اسی بات پہ انسان کی عمر بڑھتی ہے. یہی ثواب ہے یہی بڑی عبادت ہے اور یہ سارا کچھ انسانیت ہے. آپ دوسروں کی مدد کرو کسی کا دل نہ دکھاؤ دوسروں کا بھلا سوچو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اپنے اگلے جہان کے لیے بھی تو نیکیاں اکٹھی کرنی ہے نا. یہی زندگی تو نہیں ہے. اپنی سول جس طرح میں شروع میں کہہ رہی تھی کہ اپنی سول کو کلین کریں. سول جب آپ کی کلین ہوگی تو آپ خود بخود اس کے بعد فون کر کے پوچھتے تھے کیا کنڈیشن ہے بی پی کتنا ہے آپ کیسی ہیں. یہاں تو دوربین میں بھی آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا. دوربین میں بھی نہیں ملے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ جو If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی محمد صلی علی شفیع
صل على محمد